بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلۃ الدکتور فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے ایک اہم مسئلہ نماز عید کے حکم کے تعلق سے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ نماز عید کا کیا حکم ہے۔ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ جمہور علماء کے نزدیک نماز عید سنت مؤکدہ ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک طرف اس کا حکم دیا ہے اور خواتین کو عیدگاہ لے جانے کی تاکید کی ہے، وہیں پر صحیحین میں طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اہل نجد میں سے ایک شخص پراگندہ سر آیا جس کی آواز کی گنگناہٹ سننے میں آ رہی تھی، مگر وہ کیا کہہ رہا ہے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا تو معلوم ہوا کہ وہ اسلام کے بارے میں پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب و روز میں 5 وقت کی نمازیں ادا کرنا۔ اس نے کہا، کیا ان کے علاوہ میرے اوپر کوئی اور نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم نفلی طور پر کوئی نماز پڑھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور رمضان کے روزے؟ اس نے کہا، ان کے سوا اور کوئی روزہ میرے اوپر واجب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، الا یہ کہ تم تطوعاً کوئی روزہ رکھو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا تذکرہ فرمایا۔ اس نے کہا، کیا اس کے علاوہ کوئی صدقہ میرے اوپر واجب ہے؟ آپ نے کہا، نہیں، الا یہ کہ تم تطوعاً کچھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ اس کے بعد وہ یہ کہتے ہوئے واپس چلا گیا، واللہ میں نہ اس میں کچھ اضافہ کروں گا اور نہ کمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس نے اگر سچ کہا ہے تو کامیاب ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ 5 وقتہ نمازوں کے علاوہ اور کوئی نماز واجب نہیں ہے۔ اس واسطے نماز عید واجب نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہے، اور بعض علماء اس کے وجوب کے قائل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، جیسا کہ ایک حدیث میں ہے کہ ایک قافلہ کے لوگ آپ کے چاند دیکھنے کی ایک قافلے کے لوگوں نے آپ کو چاند دیکھنے کی اطلاع دی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ لوگ کل عیدگاہ چلیں اور وہاں نماز عید ادا کریں۔ اخرجہ ابو داؤد واحمد والنسائی وابن ماجہ وصححہ ابن المنذر وابن السکن وابن حزم والالبانی۔ اسی طرح ام عطیہ رضی اللہ عنہا کی حدیث میں ہے کہ امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نخرجہن فی الفطر والاضحى العواتق والحید وذوات الخدور، متفق علیہ۔ یعنی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں جوان لڑکیوں، حائضہ اور خواتین کو بھی عیدگاہ لے جائیں، اور جب خواتین کے لیے ایسا تاکیدی امر ہے تو ان کے مقابلے میں مردوں کے لیے اس سے زیادہ تاکید ہوگی، مگر جمہور علماء نے طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کی مذکورہ والا حدیث کی بنیاد پر یہاں امر کو استحباب پر محمول کیا ہے، تاکہ اس طرح دونوں میں تعارض کے بجائے تطبیق ہو جائے۔ بہرحال نماز عید کی مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے تاکید ہے، اس واسطے واجب اور سنت کے اختلاف میں پڑھنے کے بجائے اس میں سب کی حاضری کا اہتمام کرنا چاہیے، اور حتی الامکان کسی کو بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔